بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیر البشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان رونق افروز تھے کہ گہرے سانولے رنگ کے ایک کشیدہ قامت آدمی جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایسے لہجے میں سلام کیا جس میں بے پناہ عقیدت اور محبت پائی جاتی تھی۔ انہیں دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور پر بشاشت پھیل گئی اور لسان رسالت پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: آسمان کسی ایسے شخص پر سایہ فگن نہیں ہوا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو کندھوں پر نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچی زبان رکھتا ہو، اور کائنات کے ذرے ذرے نے شہادت دی کہ بے شک امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ابو ذر نے اس وقت اسلام کی صداقت کی گواہی دی تھی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم کے سوا کسی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا تھا، اور پھر زندگی بھر کسی نے ابو ذر کی زبان سے حق کے سوا کوئی دوسری بات نہ سنی، یہاں تک کہ ان کی حق گوئی اور بے باکی نے ارض و سما میں تلاطم برپا کر دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اصل نام جندب تھا، قبیلہ بنو غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ ماں کا نام رملہ بنت ربیعہ تھا، وہ بھی قبیلہ غفار سے تھیں۔ بنو غفار کا ماوا اور مسکن مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کے نواح میں تھا۔ ان کے قریب ہی وہ کاروانی راستہ واقع تھا جو مکہ مکرمہ کو شام اور فلسطین سے ملاتا تھا۔ بنو غفار بڑے مفلس لوگ تھے اور بسد مشکل گزر اوقات کرتے، تاہم انہوں نے مدتوں صبر و قناعت کو اپنا شعار بنائے رکھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مفلسی اور بدحالی نے ان کو گمراہ کر دیا اور انہوں نے ڈاکہ زنی اور قزاقی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ وہ نہ صرف مکہ اور شام کے درمیان آنے جانے والے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے بلکہ نواحی قبائل کو بھی وقتاً فوقتاً اپنی ترک تازیوں کا نشانہ بناتے رہتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ماحول میں ہوش کی آنکھیں کھولیں جب دیکھا کہ قبیلے کے نوجوان نت نئی مہموں پر جاتے ہیں اور انواع و اقسام کے مال و اسباب سے لدے پھندے واپس آتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے، لیکن قدرت کو ان سے کوئی اور ہی کام لینا منظور تھا۔ معلوم نہیں کیا سبب ہوا کہ یکایک ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا اور طبیعت لوٹ مار، قتل و غارت اور رہزنی سے سخت متنفر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ قبیلہ کے دیوتاؤں، دیویوں اور بتوں سے بھی بیزار ہو گئے۔ رب اکبر نے انہیں توحید کا راستہ سجھا دیا اور وہ شب و روز خدائے واحد کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ خود ہی نماز کی کوئی صورت معین کر لی اور جدھر اللہ تعالیٰ جھکا دیتا اس طرف منہ کر کے پڑھ لیتے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پر قبول اسلام سے پہلے ہی خشیت الہی طاری ہو چکی تھی۔ خود ان سے روایت ہے کہ میں رات کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور کھڑا رہتا یہاں تک کہ صبح کاذب ہو جاتی، اس وقت میں اپنے آپ کو زمین پر ڈال دیتا اور اس طرح پڑا رہتا جیسے کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے، جب مجھ پر دھوپ پڑنے لگتی تو اٹھتا۔ غفار کے لوگ ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد سنتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ یہ کسی جنون میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس وقت مکہ سے خورشید اسلام کا طلوع ہو چکا تھا اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز فرما دیا تھا۔ ایک دن قبیلہ غفار کا ایک شخص مکہ گیا، وہاں اس کے کانوں میں دعوت حق کی بھنک پڑ گئی۔ واپس آ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور کہنے لگا: ابو ذر، تمہاری طرح مکہ میں بھی ایک شخص
لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر تو پہلے ہی کسی ہادی و رہنما کی تلاش میں تھے۔ یہ خبر سن کر بےتاب ہو گئے۔ اسی وقت اپنے بھائی انیس کو یہ کہہ کر مکہ روانہ کیا کہ جا کر اس شخص سے ملو جو لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتا ہے، اور پھر واپس آ کر اس کے حالات بتاؤ۔ انیس ایک بلند پایہ شاعر اور نہایت زیرک آدمی تھے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی سنے تو بے حد متاثر ہوئے۔ واپس آئے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم نے مکہ کے داعیے توحید کو کیسا پایا؟ انیس نے جواب دیا، لوگ اسے شاعر، کاہن اور جادوگر کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں نے اسے ایسا نہیں پایا۔ وہ نہ شاعر ہے، نہ کاہن اور نہ جادوگر، وہ تو لوگوں کو محض بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اس مختصر جواب سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی تسلی نہ ہوئی اور وہ خود تحقیق احوال کے لیے عازم مکہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ میں قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے، کسی سے پوچھنا خلاف مصلحت سمجھا۔ اللہ کی طرف دھیان تھا کہ وہی داعی حق سے ملا دے گا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ایک طرف لے گئے اور پوچھا، بھائی میں تمہیں کئی دن سے یہاں دیکھ رہا ہوں، تم کسی چیز کی تلاش میں ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر تم وعدہ کرو کہ مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا دو گے اور زبان بند رکھو گے تو بتائی دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم مطمئن رہو، تمہارا راز افشا نہ ہوگا۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مقصد بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات سن کر فرمایا، تم نے ہدایت کا راستہ پا لیا، جن کی تلاش میں تم آئے ہو بے شک وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی، للہ مجھے اس ذات اقدس تک پہنچا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلال نبوت سے منور چہرہ مبارک دیکھ کر حضرت ابو ذر کے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بے تابانہ عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی دعوت کی تفصیل بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بلیغ انداز سے حضرت ابو ذر کے سامنے اسلام پیش کیا کہ ان کا دل جوش ایمان سے لبریز ہو گیا۔ خود حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات طیبات میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے اور دین حق کی طرف ایسی کشش پیدا ہوئی کہ اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، غفاری بھائی، اتنے دن تمہاری خورد و نوش کا کیا انتظام رہا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، کھانے کو تو کچھ ملا نہیں، چاہے زمزم کا پانی پی کر پیٹ بھر لیتا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس ہی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ کھلاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں ضرور۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ گھر لے گئے۔ وہاں انہوں نے طائف کے خشک انگور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھے۔ یہ پہلی ٹھوس غذا تھی جو مکہ میں پہنچ کر حضرت ابو ذر کو نصیب ہوئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو ذر، اب تم اپنے قبیلے میں واپس جاؤ اور اسے دعوت توحید دو۔ جب دعوت حق کے آشکار ہونے کی خبر ملے اس وقت پھر یہاں آ جانا، فی الحال تم بھی مکہ میں اپنا اسلام پوشیدہ رکھو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل جوش توحید سے معمور تھا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم آپ اجازت دیجئے، میں مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان کر کے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جوش اور ولولہ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حرم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں مشرکین کا مجمع تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین سے مخاطب ہو کر بآواز بلند کہا، لوگو، خدائے واحد کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ مشرکین چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آ پہنچے۔ ایک غریب الوطن کو اس حال میں دیکھ کر دل بھر آیا۔ حضرت ابو ذر کے اوپر گر پڑے اور مشرکین سے کہا، اپنا ہاتھ روکو، کیوں ناحق اس غریب کی جان لیتے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے مشرکین کو ان کی بات کا بڑا پاس تھا۔ ان کے کہنے پر انہوں نے حضرت ابو ذر کو چھوڑ دیا، لیکن توحید کے متوالے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دن پھر کعبہ جا پہنچے اور مشرکین کو دعوت توحید دینے لگے۔ مشرکین نے انہیں پھر پکڑ لیا اور زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے آڑے آئے اور مشرکین کو سمجھایا کہ یہ شخص غفار کے جنگجو اور خون آشام قبیلے کا فرد ہے، اگر تم نے اسے ہلاک کر دیا تو تمہارا کوئی قافلہ تجارت منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے گا۔ غفاریوں سے خواہ مخواہ کی دشمنی کیوں مول لیتے ہو؟ مشرکین کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اب سوچا کہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان پر میری بات کا اثر نہیں ہوگا، انہیں اللہ کے سچے رسول ہی راہ ہدایت پر لا سکیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں اپنے حلقے اثر میں جا کر تبلیغ کروں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے وطن کی راہ لی۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اپنے 2 بھائیوں اور والدہ کو دعوت توحید دی۔ ان تینوں نے فوراً اس پر لبیک کہا۔ پھر انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی طرف بلایا۔ آدھا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور آدھا ہجرت نبوی کے بعد دولت ایمان سے بہرہ یاب ہوا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عرصہ دراز تک اپنے قبیلہ کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے رہے۔ جب بدر، احد، خندق وغیرہ کے غزوات گزر چکے تو انہوں نے بھی اپنے وطن سے ہجرت کی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ جب غزوہ تبوک پیش آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تبوک کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا اونٹ سست پڑ گیا اور وہ لشکر اسلام سے بچھڑ گئے۔ دل میں شوق جہاد موجزن تھا۔ اونٹ کو وہیں چھوڑا اور سارا سامان پیٹھ پر لاد کر پیادہ پا منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے۔ آگے جا کر لشکر اسلام نے ایک جگہ قیام کیا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ دور ایک شخص آ رہا ہے، معلوم نہیں کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر ہوں گے۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ واقعی حضرت ابو ذر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ،
اللہ کی قسم یہ ابو ذر ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر اکیلے ہی چلتے ہیں، اکیلے ہی مریں گے اور قیامت کے دن اکیلے ہی اٹھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد و تقوی اور اللہ اور رسول سے عشق کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسیح الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنی شفقت فرماتے تھے کہ مرض الوفات میں بھی انہیں بلا بھیجا۔ حضرت ابو ذر بارگاہ نبوی میں پہنچ کر والہانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھکے۔ حضور نے ان کا دست مبارک اپنے جسم اطہر کے ساتھ چمٹا لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پر وارفتگی کا عالم طاری ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت ابو ذر کے دل کی دنیا اجڑ گئی۔ مدینہ چھوڑ کر ارض شام میں جا بسے۔ ان کی زندگی زہد و ورع اور فقر و قناعت کا عجیب نمونہ تھی۔ جو کچھ ہاتھ میں آتا اسے راہ خدا میں لٹا دیتے۔ محض ایک چادر زیب بدن ہوتی تھی۔ شیخین کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ لوگوں میں مال و دولت سے رغبت پیدا ہو گئی ہے۔ سادہ لباس کی جگہ پرتکلف ملبوسات کا استعمال شروع ہو گیا ہے۔ فتوحات اور مال غنیمت کی کثرت نے خزانوں کی بنیاد رکھ دی ہے۔ سادہ مکانات کے بجائے محلات کی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حالات دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ انہوں نے پوری قوت سے مسلمانوں کو پکارا کہ بھائیو، مال و دولت جمع کرنے اور عیش و تنعم کی زندگی گزارنے میں سراسر ہلاکت ہے۔ اللہ کا حکم ہے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب دردناک کی بشارت دو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جس انداز سے اس آیت کی تفسیر کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والی شام اور اکثر دوسرے صحابہ کو اس سے اختلاف تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ اس آیت کا تعلق اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے ہے، لیکن حضرت ابو ذر فرماتے تھے کہ ہرگز نہیں، یہ آیت یہود و نصارہ اور مسلمانوں سب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ اپنی اس رائے پر سختی سے جمے رہے اور ترغیب و تخویف کا کوئی حربہ بھی انہیں اپنی رائے کے برملا اظہار سے باز نہ رکھ سکا۔ ان کے پیغام کا خلاصہ یہ تھا، اے دولت مند مسلمانوں، تم اگر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو قیامت کے دن تمہاری جمع کی ہوئی دولت سے تمہارے چہروں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یاد رکھو، مال میں 3 چیزیں شریک ہیں۔ نمبر 1، وارث جو اس کا منتظر ہے کہ تو کب اس دنیا سے رخصت ہو اور وہ تیرے اندوختہ پر قبضہ کرے۔ نمبر 2، تقدیر جو تجھ سے پوچھے بغیر اپنے فیصلے صادر کر دیتی ہے۔ نمبر 3، خود تو اگر تو ان دونوں سے بازی لے جانے پر قادر ہے تو ضرور ایسا کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نیکی اور بھلائی کو کبھی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی مرغوب چیزوں کو سب کے لیے عام نہ کر دو۔ مت بھولو کہ آدمی کے مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں اس کے کام آئیں گی۔ نمبر 1، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ نمبر 2، صدقہ جاریہ۔ نمبر 3، علم جس سے لوگ فیض اٹھائیں۔ غریب لوگ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیام سن کر ان پر پروانوں کی طرح گرے، لیکن اغنیاء ان سے کھٹکنے لگے۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا محل الخضرہ تعمیر کرا رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے گزرے۔ محل کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حضرت امیر معاویہ سے مخاطب ہو کر بولے، اگر اس محل کی تعمیر اللہ کے مال سے ہو رہی ہے تو خیانت ہے، اور اگر اس پر اپنا مال خرچ کر رہے ہو تو اسراف ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کوئی جواب نہ دیا،
لیکن ان کے دل میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کھٹک پیدا ہو گئی۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معقول رقم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے وہ رقم چند گھنٹوں کے اندر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ دوسرے دن حضرت امیر معاویہ نے امتحان لینے کی غرض سے ایک قاصد ان کے پاس بھیجا کہ کل وہ رقم غلطی سے آپ کو تقسیم ہو گئی ہے، اسے واپس دے دیجئے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر یہ رقم حضرت ابو ذر کے پاس موجود ہوئی تو ان سے پوچھا جا سکے گا کہ آپ تو ایک رات کے لیے بھی دولت جمع رکھنا حرام سمجھتے ہیں، پھر یہ رقم کیوں اپنے پاس رکھی؟ جب قاصد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا اور ان سے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے فرمایا، وہ رقم تو ہم نے نمود سحر سے پہلے ہی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ قاصد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس گیا اور انہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنایا تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ واقعی سچے ہیں، جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ جب وہ تشریف لائے تو انہیں کھانے کی دعوت دی۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مرد درویش بھلا انہیں کب ہاتھ لگا سکتے تھے؟ دعوت قبول کرنے سے فوراً انکار کر دیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے میرا کھانا ہفتہ بھر کے لیے ایک سا جو رہا ہے، اللہ کی قسم میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا حتیٰ کہ اپنے خلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں۔ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کشیدگی بہت بڑھ گئی تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بلا بھیجا۔ وہاں بھی انہوں نے اپنا مخصوص پیغام لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے انتہا پسندانہ خیالات دیکھ کر انہیں فتویٰ دینے سے منع کر دیا، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پابندی گوارا نہ ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میری گردن پر تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھ کو یقین ہو جائے کہ گردن کٹنے سے قبل جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے سنا سکوں گا تو یقیناً سنا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ربضہ چلے جائیں۔ ربضہ صحرائے عرب میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی تنہائی پسند کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیا اور بخوشی ربضہ جا بسے۔ 31 ہجری یا 32 ہجری کے ایام حج میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے۔ ربضہ کے تمام لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف ان کی رفیق حیات اور ایک لڑکی موجود تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر نزع کی حالت طاری ہوئی تو ان کی اہلیہ رونے لگیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نحیف آواز میں پوچھا، روتی کیوں ہو؟ اہلیہ نے جواب دیا، آپ ایک ویرانے میں دم توڑ رہے ہیں، نہ میرے پاس اتنا کپڑا ہے کہ آپ کو کفن دے سکوں، نہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی ابدی خوابگاہ تیار کر سکوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سنو، ایک دن ہم چند لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص صحرا میں جاں بحق ہوگا اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت باہر سے آ کر شرکت کرے گی۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ سب شہری آبادیوں میں وفات پا چکے ہیں،
اب صرف میں ہی باقی رہ گیا ہوں اور کوئی وجہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق نہ بنوں۔ تم باہر جا کر دیکھو، حضور کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں کی کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ پاس ہی ایک ٹیلہ تھا، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اس پر چڑھ کر انتظار کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد دور گرد اڑتی نظر آئی، پھر اس میں سے چند سوار نمودار ہوئے۔ جب قریب آئے تو حضرت ابوذر کی زوجہ نے انہیں پاس بلا کر کہا، بھائیو، قریب ہی ایک مسلمان سفر آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اس کے کفن دفن میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ قافلے والوں نے پوچھا، وہ کون شخص ہے؟ جواب دیا، ابوذر غفاری۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے ہی قافلے والے بے تاب ہو گئے اور ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں پکارتے ہوئے ان کی طرف لپکے۔ ادھر حضرت ابوذر نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، جان پدر، ایک بکری ذبح کر اور گوشت کی ہنڈیاں چولہے پر چڑھا دے، کچھ مہمان آنے والے ہیں جو میری تجہیز و تکفین کریں گے۔ جب وہ مجھے سپرد خاک کر چکیں تو ان سے کہنا کہ ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دی ہے کہ جب تک آپ یہ گوشت نہ کھا لیں یہاں سے رخصت نہ ہوں۔ جب قافلے والے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو ان کا دم واپسی تھا۔ اکھڑی ہوئی آواز میں فرمایا، تم لوگوں کو مبارک ہو کہ تمہارے یہاں پہنچنے کی خبر سالہ سال پہلے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی تھی۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا شخص نہ کفنائے جو حکومت کا عہدیدار ہو یا رہ چکا ہو۔ اتفاق سے اس قافلے میں ایک انصاری نوجوان کے سوا سب لوگ کسی نہ کسی صورت میں حکومت سے متعلق رہ چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب رفیق، میں آج تک حکومت کی ملازمت سے بے تعلق ہوں۔ میرے پاس 2 کپڑے ہیں جو میری والدہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، اجازت ہو تو ان میں آپ کو کفنا دوں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس قافلہ کے اکثر لوگ یمن کے رہنے والے تھے۔ اتفاق سے ان کے ساتھ فقیہ امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر سب نے مل کر اس آفتاب رشد و ہدایت کو سپرد خاک کر دیا۔ جب چلنے لگے تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی نے قسم دے کر انہیں کھانا کھلایا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے چلتے وقت حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل و عیال کو ساتھ لے لیا اور مکہ معظمہ پہنچ کر انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔